پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض کرو اس سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مدد کعبہ امام مددے، قبلہ دی مدد کعبہ امام مددے، بگر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بگر گردابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، آج اس ٹائم اطمینان سے اور سکون سے آپ کا اور میرا بیٹھنا یقیناً یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک پتہ بتاتا ہے کہ یقیناً جس دیش کے اندر آپ سکون سے بیٹھتے ہیں، اطمینان کی سانسیں لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا آپ کے خاطر اٹھایا گیا قدم ہے۔ اس دیش کے اندر رہنے والے، بسنے والے ہر انسان نے کوشش کی، محنتیں کی، مشقتیں کی اور اس دیش کو امن اور سکون کا گہوارہ بنایا۔ آج جہان اور دنیا کے اندر میڈیا اور سوشل میڈیا کے دوارا پہنچنے والے میسیجز پورے ورلڈ کے اندر سے جو آتے ہیں، یقیناً روح تڑپا دیتے ہیں۔ ایسے جرائم اور ایسے جرم، ایسے پاپوں کی داستان ہوتی ہے جہاں سے انسانیت کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ پر رب کا شکر ہے، میرے پروردگار کا کرم ہے کہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو بھارت جیسی سرزمین عطا فرمائی، جس کے متعلق فکر انگیز فکر کی باتیں پیش کرنے والے اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان۔ یقیناً یہ سکون کی سانسیں ہمیں میسر ہوتی ہے تو آج ہمارے دیش کے اندر یہ امن سکون کی وجہ سے ملتا ہے۔ بڑے شیطانی اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں اور انسانیت کو تڑپا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ کو یاد نہ ہو انقلاب فرانس کا
عیسوی سن 1779 کے اندر 1779 کے اندر جو ہوا تھا، اس نے تاریخ کو چیخ و پکار کے عالم کے اندر غرق کر دیا تھا. انسان کے اندر سے انسانیت کو اس انداز سے نکال لیا تھا کہ انسان خود سمجھ نہ پایا کہ میں آخر کیا ہو گیا. میں ایک انسان ہوں، انسانیت کے ناطے جینا چاہتا ہوں، انسان کے روپ میں جینا چاہتا ہوں. مجھے کوئی اور چیز پسند نہیں ہے. مجھے پروردگار عالم نے بنایا ہے، انسان بنا کر کے مجھے جہان کے اندر بھیجا ہے، تو مجھے انسانیت کے نام پر جینے کا حق ہے. لیکن فرانس کا وہ انقلاب 1779 کی بات ہے. فرانس نے لوگوں کے اندر وہ نظریے قائم کیے، وہ تھیوری لوگوں کو دی جس کے اندر سے انسانیت غائب تھی. فرانس کی ایک ادیبہ ہے، عورت ذات، جس نے کہا نکاح جسے کہا جاتا ہے یہ ایک انسان پر ظلم ہے. سنیے گا آپ میری بات دھیان سے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نکاح کا جو سسٹم ہے وہ انسانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، انسان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے. انسان آخر انسان ہے. دوسری بھاشا میں انسان کو حیوان کہا جاتا ہے، یعنی جینے کی شکتی رکھنے والا. جانور جسے کہا جاتا ہے وہ بھی حیوان ہے، انسان جسے کہا جاتا ہے وہ بھی حیوان ہے. ایک طرف انسان جسے مجبور کر دیا گیا کہ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کر، تو اپنے جینے کے طریقے کی حفاظت کر، تیری نظر صرف ایک عورت کے اوپر جائے، تو صرف ایک عورت کی طرف جا سکتا ہے. دوسری طرف جانور کو دیکھو. فرانس کا طریقہ میں بتاتا ہوں کس طرح سے انسانیت کا قدر عام کیا جاتا ہے. فرانس کی ادیبہ کہتی ہے کہ سنو لوگوں، جسے انسان کہا جاتا ہے اس کی عظمتیں بڑی ہونی چاہیے، اس کا لیول اونچا ہونا چاہیے، پر ہم نے دیکھا انسان مجبور ہے. ادھر جانور مجبور نہیں ہے، آزادی ہے، اسے آزادی دی گئی ہے. جانور اپنی مرضی سے جیتا ہے، جانور اپنی مرضی سے کھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، اپنی خواہشات کو، آرزوؤں کو جس طرح چاہے پوری کرتا ہے. اور ادھر انسان مجبور ہو گیا. یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. وہ عورت کہتی ہے یہ نکاح کا قانون، نکاح کا نیم، نکاح کا جو سسٹم ہے ہر مذہب کے اندر آتا ہے، ہر اچھی سوچ والے کے اندر یہ آتا ہے. ہر آرگنائزیشن اس کی دعوت دیتی ہے کہ یوں ہماری بہن بیٹیوں کو چھیڑا نہیں جائے گا، نکاح کے بندھن میں باندھ کر کے اس کے حقوق اسے دیے جائیں گے. عورت ذات کو اپنے نیچے لاتے ہو تو اسے پوری آزادی کے ساتھ جینے کا حق تمہیں دینا پڑے گا. یہ ہر مذہب کہتا ہے اور ہر اچھی سوچ کی بات ہے. لیکن فرانس نے کہا تھا نہیں، نکاح ایک وحشیانہ طریقہ ہے، انسانیت کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، عورت کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، مرد کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے. عورت کہتی ہے کہ یہ نیم ختم ہو جانا چاہیے، اور میرا ماننا ہے کہ دنیا جب سمجھے گی تب ختم ہو جائے گا. بتائیں ذرا مجھے آپ، اس کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ اپنے تحت آنے والی کسی عورت کے بارے میں خیال کر کے نہیں سوچنا، یا آپ سوچنا میری بیٹی یا میری بہن، اس کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگے، کیا یہ اچھا لگے گا آپ کو؟ بالکل بھی نہیں لگے گا، بالکل بھی نہیں لگے گا. فرانس کے دوسرے ادیب نے کہا، جو مرد تھا اس کا کہنا یوں ہوا، اس کی مانیتا ایسی ظاہر کی اس نے کہ جب آپ محبت کے عالم میں قدم رکھتے ہیں، پریم بھاوناؤں کی داستان آپ چھیڑتے ہیں، گویا کہ آپ نے عبادت گاہ ایک بنا لی ہے جہاں پر آپ کا ورک کام ہے پریم کرنا، محبت کرنا. تو آپ تو بڑے نادان اور ناسمجھ نکلے، بے عقل انسان لگے کہ پریم کی عبادت گاہ کے اندر آپ نے تو صرف ایک بت بنا لیا اور اسی کے آگے جھک کر کے رہ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھلی آزادی تمہیں ملنی چاہیے، اور کھلی آزادی کے ساتھ تمہارے من اور مریادہ کے، تمہارے اندر دل کے اندر جو آرزویں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہاری اپنے من کی عبادت کے اندر معاذ اللہ وہ کہتا ہے ہر نئے مہمان کا انتخاب ہونا چاہیے، ہر نیا مہمان تمہارے اندر آنا چاہیے. یہ فرانس کا انقلاب تھا. لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. پرسوں سے یہ
تعلیمات چل رہی تھی. لوگ اس طرح سے بندھنوں کے اندر باندھتے تھے, زبان اور ویوہار کے طریقے ہوتے تھے, قانون اور نیم کے ساتھ چلا کرتے تھے. یہ 1700 کے اندر یہ فرانس کون سی بات کرتا ہے اور کس قسم کی بات کرتا ہے؟ لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. پھر فرانس نے یہاں تک بس نہ کیا بلکہ اس نے سوچا, اور آگے سوچتا ہے فرانس, بلکہ دوسرے مغربی دیش اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. جب 19ویں صدی آئی اور 19ویں صدی کو یاد کیا جاتا ہے ایک ایسی ایجادات کی صدی ہے جہاں پر سائنس نے ترقی کی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ریڈیو اور گراموفون. آپ کو پتا ہوگا ریڈیو اور گراموفون کی ایجادات ہوتی ہے. آپ سوچیں گے اس سے کیا مطلب ہے؟ ریڈیو اور گراموفون کے اندر گانے, میوزک سسٹم آئے. ریڈیو اور گراموفون لوگوں کے گھروں کے اندر آئے. ریڈیو اور گراموفون کے ذریعے آوازیں سنی جانے لگی. ایک عورت نے عورت کی آواز کو سنا, اسے ایسا لگا کہ یہ کوئی عورت کسی اسٹیج سے بول رہی ہے. ایک ایسی جگہ سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے جہاں بڑے عزت اور ناز کے ساتھ کسی عورت کو بٹھایا گیا ہے, اور عورت اپنے من کی بات سارے جہان سے کرتی ہے. یہ گراموفون دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ٹیلی ویژن VCR کی شکل میں آتا ہے. مارکیٹ کے اندر پھر تصویریں دکھائی جانی شروع ہوتی ہے. جب اس کے اندر لوگوں کی نظر پڑی, ہاں عورت کو پرگتی دی گئی ہے, عورت اونچے استان پر آ گئی ہے اور یہاں سے وہ اپنی آواز پہنچا رہی ہے. لوگوں نے فلمی ڈراموں کی طرف رخ کیا, پھر سینما گھر بھرے جانے لگے اور لوگ اس کی طرف کھینچ گئے. عورت نے سوچا, ہاں جس طرح یہ عورت ہے جو میرے کان میں جس کی آواز آ رہی ہے یہ ایک عورت ہے, تو میں بھی ایک عورت ہی ہوں اور مجھے بھی اس کا حق حاصل ہونا چاہیے. وہ عورت جسے آج تک ہم حفاظت سے رکھتے تھے, اس نے رخ کیا فلم ڈراموں کی طرف, فلم ڈراموں کے اندر دیکھی جانے والی شکل و صورت کی طرف. اس نے یہ نہیں سمجھا تھا ناقص العقل عورت ہوتی ہے. اسے یہ خیال نہیں آیا کہ اس بیچاری عورت کے ساتھ کون سا ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ زندگی کیسے چھینی جا رہی ہے. اسے احساس نہ ہوا, وہ بھی اس طرف بڑھی. اس نے سمجھا پرگتی اسے کہا جاتا ہے کہ میں اپنی آواز کو سارے جگت کے اندر پھیلا دوں. اس عورت نے سمجھا وقار اسے کہا جاتا ہے کہ میں اپنی ایک آواز کو سارے جہان کے اندر پھیلا دوں. عورت نے سمجھا آپ اسے کہا جاتا ہے, بڑی عورت اسے کہا جائے گا کہ میں اپنی اداؤں کو لوگوں کے سامنے دکھاؤں, میں ڈانس کروں, رقص کروں, رقص کی محفلیں سجاؤں, اور اسی کو عزت کا مقام عورت سمجھنے لگی. یہ عورت اسی طرح بڑھتی چلی گئی. پھر فلمی دور تو آگے ہی بڑھتا گیا, لیکن ایجادات سائنس کی اور بڑھتی گئی. وہ فلمی ڈراموں کا سسٹم, وہ سینما گھر بند ہوتے گئے, اور آج ہمارے گھر کے اندر یہ موبائل فون آ گئے. ہر بیٹی, ہر بچی, گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل فون ہے. جو چاہو دیکھو, جو چاہو ڈاؤن لوڈ کرو, اور یہ موبائل فون اتنے بڑے حادثات کر ڈالتا ہے, اتنی بڑی فکریں غلط اور خراب کر ڈالتا ہے, انسان کو سیکنڈوں میں وہ ساری باتیں بھول جاتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. وہ انسانیت کو بھی بھول چکا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی جا رہی ہے. انسان اسے ترقی سمجھتا ہے. یہاں پر بھی دنیا نے بس نہ کیا. دنیا کیا کرنا چاہتی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پر اب انسان کو خوبصورت بننا ہے. ہر کوئی خوبصورت تو نہیں ہوتا نا, چہرے کی رنگت بدل کر آتی ہے. جانا ہے ویڈیوگرافی کے اندر, اپنا فیس دکھانا ہے, چہرہ دکھانا ہے. اور کالا چہرہ تو کوئی پسند نہیں کرے گا, تو کیا کرنا ہے؟ کہا اس کے لیے میک اپ آتا ہے. آپ اپنی کالی چمڑی کو گورا کر سکتے ہیں, لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. کہا ایسی بات ہے. تو اب اس نے اس کو ضرورت بنائی. تمہیں ویڈیوگرافی کے اندر آنا ہے نا, تو اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر آؤ. اس کو میک اپ کہا جاتا ہے. اس کا استعمال کرو. لوگوں نے وہ فری میں دیے, استعمال کرتے گئے. اب یہ ایک عورت کی مجبوری بن گئی کہ مجھے اپنے اسکن کو خوبصورت کرنا ہے.
چہرے کو خوبصورت دکھنا ہے، بیوٹیفل دکھوں گی تو لوگ پسند کریں گے، میری آواز سنی جائے گی، میرا چہرہ دیکھا جائے گا، یہ خیال یہ فکر ڈالے جانے لگے اور اب زندگی کی ریکوائرمنٹ بڑھنے لگی کہ وہ عورت جو کم روپیوں اور پیسوں کے اندر جیا کرتی تھی آج اس کی مانگ ہے زیادہ پیسہ چاہیے، زیادہ روپیہ چاہیے، مجھے اپنے پہننے کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے چہرے کے اوپر لگانے والے میک اپ کا بھی خیال کرنا ہے، مجھے بڑی ساری ضرورتیں ہیں پر میرا مرد کما نہیں سکتا۔ اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس کو میں کہہ نہیں سکتا۔ دنیا نے کیا کیا پھر عورت کو؟ ایک طریقہ بتایا، گندا طریقہ، اس کے ذریعہ سے روپیہ پیسہ لایا جا سکتا ہے۔ پھر عورت مارکیٹ کے اندر آ گئی۔ پھر کہا جاتا ہے جب عورت اپنے آپ سے نکل گئی، عورت اپنے آپ سے نکل گئی، پھر عورت اپنے گھر سے نکل گئی، وہی عورت برقعے سے نکل گئی، عورت کھلی ہو گئی، اوپن ہو گئی، دنیا نے اپنے کھیل ڈالے، عورت کو سمجھ میں نہ آیا، عورت سمجھ رہی تھی یہی میری آزادی ہے، میں آزادی کے ساتھ جی رہی ہوں، میں آزادی کے ساتھ گھوم رہی ہوں، مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے، مجھے میرے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ پر آج دیکھیں انہی دیشوں کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر بڑی شانتی ہے، بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، ہماری ہاسپٹلوں کے اندر وہ بیماری نہیں ہے جو آؤٹ کنٹری کے اندر دکھائی جاتی ہے۔ آج ان کے اندر اتنے غلط طریقے آ چکے ہیں کہ ایک عورت کو پھینک دیا گیا ہے، عورت کا کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، سیم وہی دین آ گئے ہیں، سیم وہی دین جو 1400 سال پرانے دین تھے، جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اگنانتا کا دور کہا جاتا ہے۔ ایسا سمے آ کر کے دنیا نے لا کر کے کھڑا کر دیا، پر ایسے سمے کے اندر میری بہن بیٹیاں اپنی عزت اور آبرو کو امن اور سکون کے اندر محسوس نہیں کرتی، وہ اسی آواز کو سننا چاہتی ہے جس نے عورت ذات کے اندر سے شرم و حیا کو دور کر دیا تھا، جس نے عورت ذات کے اندر سے انسانیت کو نکال دیا تھا، انسانیت کا قتل عام کر ڈالا تھا۔ عورت کہتی ہے وہی چیز مجھے پسند ہے، وہی ماحول مجھے پسند ہے۔ میری بہن سن، زمانہ جاہلیت جو تھا، زمانہ جاہلیت اگنانتا کا جو دور تھا، اس کے اندر تیرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے تیرے ساتھ کون کون سے گیم کھیلے تھے؟ آج اگر تو میرے گھر میں جنم لیتی ہے، میری بیٹی بن کر کے آتی ہے تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، رب نے مجھے نواز دیا، رحمت عطا فرما دی، نعمت عطا فرما دی، برکت عطا فرما دی، یقیناً میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہے، تو بیٹی جیسی نعمت مجھے عطا ہوتی ہے نا؟ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو، خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، سمے کے بہت بڑے امام ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی اور بچے کی ولادت کا ٹائم آتا، باپ اس پیٹ میں ہونے والے بچے کا باپ اپنی بیوی کو، عورت کو لے کر کے کسی ایسی خفیہ جگہ پر چلا جاتا جہاں کسی کو کوئی پتہ نہ چلے۔ کس لیے بتایا؟ اس کا انتظار ہوتا ہے، میری بیوی ہے، اس کے پیٹ سے بچی جنم لیتی ہے یا بچہ، انتظار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اگر وہ عورت کسی مرد کو جنم دیتی تو خوش ہو جاتا، راضی ہوتا، خوشیاں مناتا، لوگوں کے اندر مہمان نوازیاں کرتا، اور اللہ معاذ اللہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جنم لیتی تو وہ غم میں ڈوب جاتا، دکھی ہو جاتا، پریشان ہو جاتا۔ اس عورت کو جہاں اس نے چھپایا رکھا ہوتا ہے وہاں پر چھپا کر کے وہ ایک فکر کرتا ہے، اپنے دماغ کو دوڑاتا ہے، آخر میں اس کو زندہ رہنے دوں یا مار دوں، اس کو زندہ رہنے دوں یا مار دوں۔ یہ عورت اس نے جنم دیا ہے، ایک عورت نے ایک عورت کو لایا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی فکر کے اندر وہ کبھی عورت کو جینے دیتا اور کبھی اس کا قتل عام کر دیتا، مار ڈالتا۔ یہ دور تھا اور یہ سمے تھا۔ بیان کیا جاتا ہے باپ خود اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو لے جا کر کے گڑھے کے اندر ڈال دیتا، اسے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی تھی۔ دور بہت پرانا ہے، بات بہت پرانی ہے، سمے چلتے چلتے سمے کیسے بدلا آپ ذرا دیکھیں۔ وہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، بیان کرتی ہے تاریخ، وہ بچی کو کبھی باپ اونچے پہاڑ کے اوپر لے جاتا، وہاں سے پھینک دیتا، بچی روتی چلاتی پر اس کی آواز باپ کے کان تک نہ جاتی۔ باپ سمجھتا میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آج بیوہ کی عزت کی جاتی ہے، ہم عزت کرتے ہیں اور اسے کھانا غلہ اناج پہنچانے کے پریاس کرتے ہیں، ہونے چاہیے، اور یہی
یہی قانون اور سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر بیوہ کی مدد ہونی چاہیے. پر وہ پرانے دور کی میں بات سناؤں, اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی, کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اس کے مرے ہوئے شوہر کے پیچھے عورت کو چلا دیا جاتا, ہوتا نا, جسے کیا کہا جاتا تھا, ستی ہونا. یہ ہو رہا تھا. پر آج یہ کوئی کرے نا تو میری عدالت اسے مجرم قرار دے گی اور اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج دے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کمیونٹی, کسی سماج معاشرے سے یہ قبول نہیں کیا جاتا. پر اس دور کے اندر تھا, مرد اگر مر جائے تو عورت کو مرنا پڑے گا. نہیں مارا گیا, عورت زندہ رہ گئی, تو اب اس عورت کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہوتا تھا, کیسا ویوہار ہوتا تھا, بیان کیا جاتا ہے. اس عورت کو اگر وہ کسی گھر کے قریب سے گزرے, دروازے بند اور لاک کر دیے جاتے کہ یہ عورت منحوس ہے, یہ عورت بے برکتی ہے, اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے, اپنے شوہر کو مار ڈالا ہے. اس عورت, اس بیوہ کو کسی شادی, کسی خوشی کی محفل کے اندر شامل نہ ہونے دیا جاتا کہ یہ عورت نحوست والی ہے, یہ بے برکت عورت ہے, اسے کوئی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی حد یہ ہوتی کہ کسی کمرے کے اندر جہاں پر ہوا اجاز نہ ہو, اس کے اندر اس عورت کو بند کر دیا جاتا. آپ یہاں پر یہ خیال کریں کہ میری ماں جس سے مجھے پیار ہو, آپ کو ہے نہیں, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے, اس کو اگر کسی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے جہاں پر ہوا پانی نہ ہو, پھر دم گھونٹ گھونٹ کر کے میری ماں مر گئی ہو, بتاؤ مجھے دکھ کتنا ہوگا, پریشانی کتنی ہوگی. پر تاریخ نے یہ کھیل بھی کھیلا, یہ رقص بھی, یہ محفلیں بھی تاریخ نے سجائی, اور اس طرح سے عورت ذات کو ختم کرنے کے پریاس کیے گئے. یہی ساری داستانیں جب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے سنائی گئی, صحابہ اکرام نے یہ داستانیں حضور پاک صاحب رولاد کے سامنے پیش کی. حضور سے بیان کرنے لگے, یا رسول اللہ, ہماری درندگی کا عالم یہ تھا کہ ہم عورت ذات کو مارنا پسند کرتے تھے, اس کو جینے کا ادھیکار نہ تھا, حق نہ دیتے تھے. حضور پاک صاحب رولاد کے سامنے یہ دردناک داستانیں جب سنائی گئی, جب دردناک داستانیں سنائی گئی, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حضور رونے لگے. حضور روتے روتے کہتے ہیں, لوگوں سنو, اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو تو وہ بیٹی اتنی برکت والی ہے, اتنی برکت والی ہے کہ جنت میں اور وہ ساتھ میں رہا کرے. اگر کوئی انسان اپنی بیٹی کی پرورش صحیح طریقے سے کرے, اس کو تربیت دے, اسے بڑا کرے, حضور فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملا کرتی ہیں, میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. حضور نے ارشاد فرمایا, اگر کسی کے گھر میں بیٹی جنم لے اور وہ اس بیٹی کی آنے پر آمد پر خوشی کرے, خوشی کو ظاہر کرے, اس کے برتھ ڈے پر خوشیاں منایا کرے, حضور فرماتے ہیں اب وہ خوش نہیں ہو رہا ہے, میں محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو رہا ہوں. صرف میں خوش نہیں ہو رہا ہوں, پروردگار بھی خوش ہو رہا ہے, رب کائنات خوشیاں منا رہا ہے, رب راضی ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو کسی باپ کو بیٹی کا باپ بناتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, اگر کسی کے گھر کے اندر 3 بیٹیاں جنم لے, حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضور کے صحابی فرماتے ہیں, یا رسول اللہ 3 نہیں ہے 2 ہے تو کیا کریں؟ کہا اس کے لیے بھی جنت. یا رسول اللہ 2 نہیں ایک ہی ہے, کہا اس کے لیے بھی جنت. حضور پاک کہتے ہیں جب بیٹی کا کوئی باپ بن جاتا ہے, ماں باپ جنتی ہے, وہ بیٹی شادی کر کے سسرال چلے جائے تو سسرال والے جنتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہی بیٹی ماں بن جاتی ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے. کہاں پیراڈائز ڈھونڈ رہے ہو, جنت کو کہاں تلاش کرتے ہو؟ تمہیں جنت چاہیے نا, ماں کی خدمت کر, ماں کے قدموں میں گر جا, تجھے جنت نصیب ہو جائے گی. ارے ماں کے اوپر اتیاچار کرنے والا, ماں کو ختم کرنے والا, ماں کو اپنے سے دور کرنے والا انسان کیا یہ جنتوں
کو پا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں پا سکتا۔ میری ماں سن، اسلام نے تجھے کون سی عزت عطا فرمائی تھی، تجھے کون سا اچھا طریقہ عطا فرمایا تھا، تیری عزتوں کو کتنا بلند کر دیا تھا، کتنی عظمتوں پر تیری عزتوں کو لے گیا ہے کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر کے رکھ دیا۔ پر وہ جسے دنیا کہتی ہے آزادی، جسے تو آزادی سمجھتی ہے اور یہ قانون کو پابندی سمجھتی ہے، تو سمجھتی ہے کہ میری آزادی کو چھینا جا رہا ہے، ذرا سوچ نہ تجھے جینے کا حق کس نے دیا تھا؟ اس فرانس کا ایک مدعا یہ بھی تھا کہ معاذاللہ وہ عورت جو گندے کاموں میں پڑ جاتی ہے تو پھر ایک شرم کا دائرہ ہوتا ہے، باپ اور ماں ان کے سامنے یہ کام نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے کیا ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ گندے کام کرنے والے گندے کاموں میں مشغول ہیں، اگر ماں آ جائے باپ آ جائے تو شرم آئے گی، حیا آئے گی، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس بنا دو۔ کیا بنانا ہے؟ اولڈ ہاؤس، بدھ آشرم جسے کہا جاتا ہے، یہ بنا دو۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ کہا جو بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں وہاں پر پھینک دو، تم اپنی مرضی سے اپنی رنگ ریلیاں کھیلتے رہو، تم گناہ اور پاپ کرتے رہو، پاپوں کے اندر چلے جاؤ، تمہیں تمہارے جرم کے اوپر روکنے والا، کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ جنہیں تمہاری خدمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں تمہاری سروس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بوڑھے ماں باپ چلاتے رہے، تمہارے پیار اور محبت کی مانگ کرتے رہے، وہاں پر تم پہنچ نہ سکو، اس کو ان اندر ڈال دو۔ اور آج ہماری بہنیں انہی باتوں کو پسند کرتی ہے، اور وہ فلم اور سیریلوں کو دیکھ کر کے، ہیروئن کے اداؤں کو دیکھ کر کے وہ سمجھتی ہے میں بھی ہیروئن بن جاؤں۔ میری بہن تیرے لیے وہ طریقہ نہیں ہے، تو اچھی ماں بن جا، پاک ماں بن جا، صاف ستھری ماں بن جا، تو ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا خزانہ ہے کہ تیرے اندر نگینے چھپے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات تیرے اندر موجود ہیں۔ مذہب اسلام کا قانون ہے کہ مرد سونا نہیں پہن سکتا، پر میری بہن اگر میں ہزاروں لاکھوں کا سونا تیرے اوپر چڑھا دوں تو مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، یہ تیرا حق سمجھا جاتا ہے، تجھے اجازت دی گئی ہے کہ تو اپنی مرضی سے جتنا چاہے سونا پہن لے، پر اس سونے کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہیں، اپنے مرد کی خاطر پہنے گی، اپنے مرد کو دکھایا کرے گی۔ میری بہن تیرے اندر رب نے وہ خزانہ چھپا کر کے رکھا ہے کہ جب تو پاک صاف اور ستھری ماں بن جاتی ہے تو تو وہ ہیرے دیتی ہے، وہ جواہرات دیتی ہے کہ جب انگریز کی گندی نگاہ میرے بھارت کے اوپر پڑتی ہے، میرے دیش کے اوپر پڑتی ہے اور میرے دیش کو لوٹنے کا پریاس کرتی ہے، تو یہی دھرتی کی ماں نے وہ لال دیے ہیں، اس ہندوستان کی دھرتی کو، بھارت کی دھرتی کو وہ لال دیے ہیں جنہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا کر کے اس بھارت کی زمین کو بچانے کا پریاس کیا ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے دیش کے اندر جتنے بھی لال آئے ہیں یقیناً وہ ماؤں کی گود میں جنم دیے تھے۔ میں پوچھوں بتا، تو کہتا ہے ہندوستان کا راجا میرا خواجہ ہے، بتا اس خواجہ کو جنم دینے والا کون تھا؟ کس نے خواجہ کو جنم دیا تھا؟ آپ کہیں گے یقیناً وہ خواجہ کی کوئی ماں تھی، ماں کی پاک دامنی، ماں کی پاکیزگی، ماں کی عزت، ماں کے اندر جو مریادہ تھی اسی خواجہ کو جنم دیا تھا۔ غریب نواز جب قرآن پڑھتے ہیں 5 پارے یوں ہی پڑھ ڈالے، لوگوں نے کہا بچہ چھوٹا سا اتنے 5 پارے یوں ہی پڑھ ڈالے، کہا میری ماں جب میں پیٹ کے اندر تھا تب پڑھا کرتی تھی، یہ کمال معین الدین کا نہیں، معین الدین کی ماں کا۔ اے میری بہن بتا ذرا یہ خزانہ کہاں ہے، کہاں چھپا ہوا ہے؟ میری ماں ذرا بتا، جسے محی الدین کہا جاتا ہے، دین کا زندہ کرنے والا، غوث اعظم کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ کس انداز سے دنیا کے اندر آیا تھا؟ غوث اعظم شاہ جلا 11 پارے یا پورا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں۔ کہا محی الدین کس درسگاہ، کس کالج یونیورسٹی کے اندر گئے تھے؟ کہا کہیں نہیں، میری ماں کا رواج تھا، میری ماں کا طریقہ تھا، میں پیٹ کے اندر تھا، ماں پڑھا کرتی تھی، ماں رب کے کلام کو پڑھتی تھی، میں سنا کرتا تھا، ماں کا پڑھنے کا روز کا معمول تھا، میں نے روز یاد کرنے کا معمول بنا لیا تھا۔ آج میں دنیا میں آیا ہوں، کمال سارا میری ماں کا ہے۔ میری ماں نے میری پرورش اس انداز سے کی، اس نے یہ فکر نہ کی بیٹا بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، جب اپنے پیروں پر آ جائے گا تب اسے ستارا جائے گا۔ نہیں، میری ماں نے میری فکر جب میں پیٹ میں تھا اسی وقت سے کی تھی، اور میری ماں کا اچھا طریقہ آج میرے اندر آیا ہوا ہے۔ اے میری ماں، تیرے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، بہت بڑا قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔
जितने हमले तुझ पर होते हैं मर्दों पर नहीं हुआ करते। शैतान जितना इस्तेमाल तेरा करता है ये मर्दों का नहीं किया करता। शैतान ने हथियार मर्दों को नहीं बनाया, मेरी माँ तुझे बनाया है। क्यों बनाया है? यकीनन तेरे अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। मेरी माँ कितना बड़ा खजाना तेरे अंदर छुपा हुआ है कि जब वक्त का यजीद आया था और उसने इंसानियत को खत्म करने का प्रयास किया था, माँ तुझे नचाने का प्रयास किया था, मेरी बहन अपनी महफिलों को तुझसे गर्म किया था, तुझसे डांस करवाए थे, तेरी आबरुओं को छीना था। तो उस वक्त हुसैन इब्ने अली, शबीर इब्ने अली मैदान में आया था। बताना वो क्यों था, वो क्या कमाल था, किसकी तरबियत का असर था, किसकी वजह से वो मैदान में डट करके लड़ गए थे कि सच्चाई का साथ दूंगा, झूठ को आम नहीं होने दूंगा, कानून की हिफाजत करूंगा, कानून से मैं बगावत नहीं कर सकता, मैं कानून का पालने वाला, कानून की हिफाजत करने वाला। बता ये किसकी गोद से आया था? यकीनन आप कहेंगे फातिमा ज़हरा का असर था। क्या वो माँ न थी? क्या वो बहन न थी? यकीनन थी, माँ थी, पर उसने समझा था माँ बन करके जिंदगी गुजारनी है। उस माँ ने ये प्रयास किया था माँ बन करके जीना है, माँ बन करके रहना है, इज्जत के साथ जीना है, इज्जत के साथ रहना है। वो कितनी अजीम माँ थी, कितनी पाक माँ थी, कितनी साफ माँ थी कि यजीद 22,000 के लश्कर से मुकाबला करे, पर वो माँ का लाल नहीं डरा, वो नहीं डरा, नहीं सहमा, कानून की हिफाजत करके गया, कानून को पहुंचा करके गया। पूछो फातिमा ज़हरा से क्या असर था और बिन्ते मोहम्मद तेरे अंदर क्या कमाल था? वो कहती है सुनो जब मेरा जनाजा जाने लगे, मेरी बहन सुन मेरी आवाज को, वसीयत करती है, आखिरी बात करती है, जब मेरा जनाजा निकले तो जनाजे को इतना बंद करके रखना कि उस जनाजे के ऊपर गैर मर्द की नजर ना पड़ा करे। ये ज़हरा फातिमा का कमाल था, ये आपकी तरबियत का असर था, इस अंदाज से जिया करती है। हुजूर पाक साहिब-ए-लौला प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपको एक खबर पहुंचाई जाती है कि या रसूल अल्लाह, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सख्त बीमार है। मेरी माँ सुन, तेरे अंदर क्या रखा हुआ है, कितना अजीम खजाना है तेरे अंदर। फातिमा ज़हरा बीमार है। हुजूर खुद अपने साथ एक सहाबी, गालिबन नाम इमरान है, लेकर के ज़हरा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, आवाज का कौन का बेटा मैं मोहम्मद तेरा बाप और मेरे साथ में एक सहाबी है। हुजूर पाक साहिब-ए-लौला दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर की आवाज है। फातिमा कहती या रसूल अल्लाह, अब्बा आप अंदर आ जाएं, आपके सहाबी को मैं आने की इजाजत नहीं देती, आपके सहाबी को मैं आने की इजाजत नहीं देती। हुजूर पाक साहिब-ए-लौला ठहरते हैं, रुकते हैं, धीरे से अंदर चले गए। जब अंदर बैठ गए, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाथ जोड़ करके कहती अब्बा हुजूर माज़िरत, माफी चाहती हूँ, माफ करिएगा, मैंने कोई भूल नहीं की, पर अब्बा मेरे पास एक चादर है, एक चादर है, आप मेरे वालिद गिरामी हैं, मेरे अब्बा हुजूर हैं, आपकी शरीयत का कानून है, औरत के बाल भी पर्दे में रखने की चीज है, छुपाने की चीज है, उसका सारा शरीर औरत है, छुपाने की चीज है, उसको मैं छुपा करके रखूं। क्या करूं अब्बा, अगर मैं पैर को ढांपूं सर खुल जाए, सर को ढांपूं पैर खुल जाए, आपके लिए हर्ज नहीं, आप मेरे वालिद गिरामी है, मेरे बाप हैं, आपके लिए हर्ज नहीं, वो आपके सहाबी हैं, उसके सामने मुझे जाने की इजाजत नहीं है। मेरी बहन सुन, किसकी तू पैरवी कर रही है, किसको अपना आइडियल बनाती है और किसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है? ज़हरा फातिमा का तरीका हुजूर पाक ने सुना, बेटी मैंने सुना है कि तू बीमार है। काबा बीमार नहीं, 3 दिन से खाना नहीं खाया। कितने दिन? 3 टाइम। हमारे एक टाइम का खाना 3 हिस्सों में बढ़ता है, हमारा पेट नहीं भरता। सुबह की चाय अलग है, नाश्ता अलग है, फिर सिस्टम के मुताबिक दूसरा, तीसरा, इस तरह खाने के हमारे 5-6 टाइम हुआ करते हैं।
زہرا فاطمہ مالک کے کونین کی بیٹی، جس کے خاطر ہم کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مالک کے کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ان کی بیٹی کہتی ابا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، میری بہن آج تو کہتی ہے مجھے کام پر جانا پڑتا ہے، کاروبار کے لیے جانا پڑتا ہے، 2 روپے کمانے پڑتے ہیں، اس کے لیے میں پابند نہیں رہ سکتی، پابندیوں میں نہیں رہ سکتی۔ میری بہن ذرا سوچ تو صحیح، بات کون سی کرتی ہے، تجھے دنیا کہاں لے جانا چاہتی ہے، کیوں دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ذرا سوچنا تیرے لیے تعلیمات رکھی ہوئی ہے، تیرے خزانوں کو حفاظت کرنے کے لیے سیکیورٹی سسٹم دیا گیا ہے، تیری حفاظت کی خاطر سارے قانون بنائے گئے ہیں، تیری حفاظت کیوں کی ہے کہ تجھے تیرے اندر چھپے ہوئے خزانوں کی قدر جانتا ہے۔ مذہب نے تیرے اندر چھپے ہوئے خزانے کو پرکھ لیا ہے کہ اگر تو سدھر جائے، اگر تو سنور جائے تو تو قوم و ملت کو، وطن کو وہ چیزیں عطا فرما سکتی ہے، کوئی اور طاقت اور مشین نہیں عطا کر سکتی، کوئی مشین کی طاقت نہیں ہے جو تیرے اندر سے کمال نکلتا ہے وہ بنا سکے۔ یقیناً تیرے اندر وہ پاور اور طاقت ہے کہ اگر تو صحیح ماں بن جائے، یقیناً تیرے اندر سے گلاب کے پھول کھلتے ہوئے نسلیں پیدا ہو جائیں گی، تو اگر سنور جائے تو تیرے وجود سے وہ خوشبو پھیلے گی کہ جہان کے اندر امن اور سکون پھیل جائے گا۔ آج جو بھی اچھا کام کرتے ہیں، جتنے بھی اچھے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً وہ کسی ماں کے لال ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھے اور انصاف پسند لوگ یقیناً اچھی ماں کا کردار ہے۔ میری ماں تو اتنی عظیم ہے، تو اتنی برکت والی ہے کہ لوگ اپنی کارکردگی کو اپنے نام سے موسوم کرتے ہیں، پر تو وہ کمال ہے کہ ساری پریشانیاں جھیل لیتی ہے، پر نام اپنا نہیں، اپنے شوہر کا یعنی اس جنم لینے والے بیٹے کے باپ کا نام لیتی۔ بتا تیرے پیچھے کس کا نام لگتا ہے، ماں کا یا باپ کا؟ باپ نے پریشانی جھیلی تھی کہ ماں نے؟ کتنا عظیم خزانہ ہے یہ ماں، کتنا عظیم خزانہ ہے۔ کاش میری ماں یہ سمجھ جائے کہ میں کتنا بڑا خزانہ ہوں۔ قانون ہے اور نیم ہے، اگر بال کٹے ہوئے گرے ہوئے بال پر اگر مرد کی نظر پڑتی ہے وہ بھی حرام ہے، اسے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ آج شادی کی محفلوں کے اندر رقص و سرور ڈانسنگ کا سسٹم جو چلتا ہے، یقیناً ہر بھائی اور ہر باپ دیکھتا ہے، کیا پتا کہاں انسانیت جاتی ہے اور کہاں سو جاتے ہیں۔ یقیناً اگر یہ دولت کی حفاظت آپ کر جائے نا، باپ بن کر کے بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لیں، یقیناً سارے ذمہ دار ہٹ جائیں گے۔ آج ہمارے اوپر سیکیورٹی حفاظت کرنے والے لوگوں کو راتوں رات جاگنا پڑتا ہے۔ کیوں جاگنا پڑتا ہے؟ ہماری حفاظت کی خاطر۔ یہ کیوں ان کو کرنا پڑتا ہے کہ اتیاچار ہو رہا ہے، لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں، کسی کے اوپر چوری ہو جاتی ہے، کسی کا خون ہو جاتا ہے، قتل عام ہو جاتا ہے، کبھی گندے کاموں کی وجہ سے لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، تو حکومتوں کو بھی حیران ہونا پڑتا ہے اور وہ اپنی نیندوں کو کھو کر کے سپاہیوں کو بھیج کر کے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سارے سسٹم ایک ذمہ دار ماں ہے۔ اگر ماں بن جائے اور صحیح انداز سے اپنے بچوں سے پیار کرنے لگ جائے تو یقیناً کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں ضرورت ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اگر آپ پابندیوں کے اندر آتے ہیں تو آپ کی پابندی کا کہنا یہ ہے کہ آپ دوسرے کو مجرم سمجھتے ہیں۔ آپ اگر اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا مجرم ہے، یہ گناہگار اور پاپی ہے، اس وجہ سے یہ کام کیا ہے۔ یہ غلط سوچ اور غلط انداز ہے۔ میں آپ سے کچھ بتاؤں، تو نے اپنی دولت کے لیے ایک گھر رکھا ہے، گھر کے اندر دروازہ رکھا ہے، دروازے کے لیے تالا رکھا ہے، اور سوسائٹی کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب تو گھر سے گیا تو گھر کے اندر تو نے تالے کے اندر سارے سسٹم کو بند کر دیا۔ روپے چاہے جتنے بھی تھے، لاکھوں تھے، کروڑوں تھے، ہزاروں تھے، سارے سسٹم کو تو نے لاک کیا، بند کیا۔ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ اس بستی میں رہنے والے سارے لوگ چور ہو چکے ہیں؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ سارے ڈاکو رہتے ہیں، اگر میں نے تالا نہیں دیا تو میری چوری ہو جائے گی؟ کیا بینک کا نظام اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے، کنٹری کے اندر، ملک کے اندر رہنے والے سارے لوگ چور ہوا کرتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ ایک حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ دل کے مریض
دل کا روگی کمزور دل کا انسان بہک نہ جائے. چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھاؤں. پولیس ادھیکاری جو ہوتے ہیں ہمارے وطن کے اندر اور پبلک کو حفاظت، پبلک کی سروس کرنے کی خاطر جو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، کیا ان کا سسٹم بٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ چور ہو چکے ہیں، سارے لوگ گنڈے ہو چکے ہیں، سارے لوگ قاتل ہو چکے ہیں، جرم اور مجرم اور پاپی ہو چکے ہیں؟ ایسا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز بھی ایسا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ وہ حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی جرم کی طرف نہ بڑھا کرے. میری بہن اور میری ماں، تیری حفاظت کی ذمہ داری مذہب نے لی ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے شیطان تیرا غلط استعمال کر جائے گا، تجھے غلط راہوں کا مسافر بنا لے گا، پھر جو ہوگا دنیا کے اندر اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. آج میری بہن تھوڑی سی زندگی جینے کی خاطر، فیشنیبل لائف کو جینے کی خاطر تو وہ اس غلط طریقے پر چلے جاتی ہے کہ کل تجھے اپنا گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو سمجھتی ہے میں اپنے حسن کو لوگوں کو دکھاؤں تو مجھے مان اور مریادہ ملے گی. ایسا نہیں ہے. اگر تو اپنے حسن کی حفاظت کر لیتی ہے تو تجھے مان اور مریادہ ملتی ہے. تجھے عزت کی نگاہ سے اس وقت دیکھا جاتا ہے جب تو اپنے حسن کا پرچار نہیں کرتی، اسے بچا کر کے حفاظت سے رکھا کرتی ہے. تو کہا جاتا ہے عزت والی خاتون ہے، عزت والی عورت ہے، یہ وقار والی عورت ہے، اس کو لانا چاہیے. اس کی وجہ سے معاشرے کا نظام سدھرے گا، اس کی وجہ سے نسل پاک ملے گی، اسی کی وجہ سے ستھرا ہوا سوسائٹی کا ماحول ملے گا. بتانا شراب پینے والے، شراب پلانے والے، جوئے کھیلنے والے، گندے کام کرنے والے، گندے کاروبار کرنے والے، اسے کسی ماں نے کہا ہوتا بیٹا یہ غلط کام ہے، بیٹا یہ جرم ہے، بیٹا یہ پاپ ہے، تو آج کتنا ستھرا ہوا ماحول نظر آتا. اگر کوئی ماں کھڑی ہو جاتی اور کہہ دیتی ہے کہ میں قانون کے مطابق زندگی گزاروں گی، میں غلط طریقے پر نہیں جاؤں گی، میں اپنے بچوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھوں گی، حفاظت کے ساتھ رکھوں گی، عزت کے ساتھ رکھوں گی، غلط کام کی طرف نہ بڑھنے دوں گی، تو بتانا آج جو سسکیاں ہم سن رہے ہیں، آج درد کی جو داستانیں سنی جاتی ہے وہ سننے میں نہ آتی، کیونکہ سارے جہان کے اندر یہی امن ہوتا، امن کی صدا ہوتی. آج ہمارے ایک ایسا واحد دیش ہے، ایک ماتر دیش ہے جہاں سے یہ صدا اٹھتی ہے، آواز اٹھتی ہے بیٹی بڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کی حفاظت کرو. یقیناً آپ اس کی قدر سمجھو. قانون نے تمہیں طاقت دی ہے، قانون تمہیں قانون کے ساتھ جینے کا حق دیتا ہے. یہ پبلک پروٹیکشن تمہیں جو سسٹم جو ملتا ہے یہ سارا تمہاری حفاظت کی خاطر ہوتا ہے. قانون نے تمہیں ملبوط ادھیکار دیے ہوئے ہیں. قانون کہتا ہے ہم تمہیں ساری چیزیں دے رہے ہیں اور تم قانون کے مطابق جیا کرو. قانون کو ہاتھ میں لینے کا ادھیکار نہیں دیتا. آرٹیکل 21 سے 28 تک آپ پڑھیں، ملبوط ادھیکار جسے کہا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی خاطر بنائے گئے ہیں. آپ کیوں قانون کو ہاتھ میں لے کر کے مجرم بنتے ہیں؟ مجرم جرم کرنے والے کو جرم کی سزا مل جائے گی. جرم ہمیشہ نہیں چلا کرتا، ظلم ظالم ہمیشہ نہیں جیا کرتا، اس کا بھی انت آتا ہے. آخر میں انت آتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے، اسے اپنا رزق مل جاتا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ سمجھیں، آپ کو جو ادھیکار دیے جاتے ہیں ان کا بھی استعمال کریں. آپ کے پاس جو رب کی طرف سے دیے ہوئے تحفے ہیں ان کی حفاظت کرو. قانون کو، نیم کو اپنے اوپر پابندی نہ سمجھو، اپنے اوپر پابندی نہ سمجھو، بلکہ قانون تمہیں آزادی دیتا ہے اور آزادی سے جینے کا حق دیتا ہے. اب میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، 10:30 بج رہے ہیں. چلے گا؟ قانون کے اندر وہ پاور ہے اور وہ طاقت ہے جو ہمیشہ آپ کو بلند رکھے گا، آپ کو بدنام، بے عزت نہیں ہونے دے گا. قانون کے مطابق آپ جئیں گے تو آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ آپ کو وقار اور عزت کے ساتھ رکھا جائے گا. قانون کے مطابق اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے سیلیوٹ ہے. آپ رسپیکٹ فل انسان سمجھے جائیں گے، آپ عزت والے انسان سمجھے جائیں گے. جو قانون کے خلاف جاتا ہے، نیم کا پالن نہیں کرتا، اپمان کرتا ہے، اسے مجرم کہا جاتا ہے. اسی مجرم کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اگر آپ قانون کے مطابق چلا کریں تو یقیناً آپ کے لیے عزتیں ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، جب آپ کسی قانون اور نیم کے اندر آ جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ایک باؤنڈری بنائی ہے، آپ نے
اپنی زندگی کے اندر ایک باؤنڈری بنائی ہے کہ میں اس پرکار کی عورت یا میں اس پرکار کا انسان ہوں اور مجھے ایسی چیز پسند ہے. اب آپ جب باؤنڈری بنا لیتے ہیں تو آپ کے قریب جو انسان آتا ہے وہ ایسا انسان ہوگا جسے وہی چیز پسند ہوگی جس کی ریکوائرمنٹ آپ چاہتے ہیں, جس کے تقاضے آپ کرتے ہیں, جس کی چاہت آپ رکھتے ہیں, وہی چیز وہ انسان چاہتا ہوگا جو آپ کے قریب آیا ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ اب اگر آپ نے برقع پہن لیا ہے تو آپ نے ایک قانون کو پالا ہے اور نیم کے مطابق آپ نے جینا پسند کیا ہے. اب آپ کے لیے جو رشتہ لے کر کے آنے والا ہے یقیناً وہ عزت والا باپ ہوگا. جس کے لیے رشتہ لے کر کے آیا ہے وہ عزت والا بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہوگا, اپنے سماج کی, اپنے بڑوں کی, اپنے آگے والوں کی عزت کرتا ہوگا. اسی وجہ سے اس نے کہا ہوگا میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے با عزت خاتون چاہیے, میری چاہت یہ ہے, میری مانگ یہ ہے کہ جو کسی کی عزت کو سمجھ سکے ایسی عورت کا میں انتخاب کرتا ہوں. میری چوائس ایسی ہے کہ عزتوں کو سنبھالنے والی کوئی استری مجھے دی جائے. بہن اگر تو اس چیز کی طرف چلی جاتی ہے تو تیری عزت بڑھ جاتی ہے, تیرا وقار بڑھ جاتا ہے. آج اگر تو اپنی جوانی کے اندر فیشنیبل لائف کو دھتکار دے, اس سے دور ہٹ جا, تو کل تجھے جینے کی وہ آزادی مل جاتی ہے کہ پھر تیرے پیچھے تیرے ماں باپ کو رونا نہیں پڑتا, تیرے پیچھے تیرے ماں باپ پریشان نہیں ہوا کرتے. تیرے ماں باپ بھروسہ کرتے ہیں, پراؤڈ فل ہوتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ ہم نے وہ بیٹی جنم دی ہے جس کے پاس عزتوں کا پاس ہے. ہم نے وہ نسل پیدا کی ہے جسے ہماری بھی فکر ہوگی, سامنے والے شوہر کی بھی فکر ہوگی, اس کے سارے قبیلے کٹمب کی اسے فکر ہوگی. ہماری بیٹی وہ بیٹی نہیں ہے جو کسی کی عزتوں کو خراب کر دے. ہماری بیٹی وہ بیٹی نہیں ہے جو سوسائٹی کے اندر گالی گلوچ کیا کرے. ہماری بیٹی وہ بیٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی والے حیران ہو جائے. میری بیٹی تو وہ پاک بیٹی ہے جو یقیناً فاطمہ زہرا کی خادمہ ہے. نہیں ہو جائے گا ایسا؟ ہو جائے گا. بوتل دو طرح کی آتی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ وہ جو ہم پانی پیتے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, منرل واٹر. جو پانی پیتے نا اس کی بھی ایک بوتل ہے, اور ایک وہ بوتل ہوتی ہے جس کو پینے کے بعد پینے والا سو جاتا ہے. کس کی بوتل ہوتی ہے وہ؟ بولے آپ کولڈ ڈرنک کیا ہے, ایسا گندا نام کیا نہیں کیا ہے نا. یہ شراب کی بوتل وہ بھی ہے, بوتل یہ بھی ہے, بوتل دونوں ہے. لیکن اگر میں اپنے اس ہاتھ سے منرل واٹر پانی کی بوتل کو اٹھاؤں, دیکھنے والے کی نظر کیا کہے گی؟ یہ انسان ایک ایسا انسان ہے جسے وہ بوتل پسند نہیں جسے شراب کی بوتل کہا جاتا ہے, جسے پینے والا پی کر کے اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے. میری بہن آج تو کتنی پریشان ہے کسی شرابی کی وجہ سے, کتنی حیران ہے کسی شرابی کی وجہ سے. اگر کوئی انسان اسی شراب کی بوتل کو لے لے, دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ گندا انسان ہے, گندگی کو پسند کرتا ہے, گندگی کو اپنے اندر ڈالتا ہے, یہ چوائس کے اوپر جاتا ہے. اگر تو پابندیوں کے اندر آ جاتی ہے, قانون اور نیم کے اوپر آ جاتی ہے, تو تجھے دیکھ کر کے لوگوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں. یہ ایک ایسی عورت ہے جس کو لانے کے بعد سکون مل سکتا ہے, اطمینان مل سکتا ہے, عبادت کی زندگی مل سکتی ہے, نیکیاں آ سکتی ہے, خوبصورتیاں آ سکتی ہے. یقیناً اس کے بعد معین الدین کا نام ادب سے لیا جائے گا, محی الدین کا نام ادب سے لیا جائے گا. اور آخری بات کروں, جب ماں سدھر جاتی ہے, سنور جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے آپ سنیں. نظام الدین اولیاء نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ دلی کا راجا نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء کون ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ. قطب الدین بختیار کاکی کون ہے؟ معین الدین کے خلیفہ. معین الدین کون ہے؟ بھارت کی دھرتی کا شہنشاہ. نظام الدین اولیاء کا نظام الدین اولیاء اپنی ماں کے بارے میں کیا داستان پیش کرتے ہیں. نیک ماں کا نیک فرزند نظام الدین اولیاء. جب قحط پڑا تھا, دکان پڑا تھا, لوگ دعائیں کر رہے تھے, بارشیں نہیں ہو رہی تھی, بارش نہیں آ رہی تھی. حیران ہو گئے. اب کیا کیا؟ نظام الدین اولیاء ہے. لوگوں نے دیکھا نا ہاتھ میں ایک بال ہے. کیا ہے؟ بال نہیں, سوری, اپنی ماں کا جو دوپٹہ تھا اس کا دھاگا تھا. کیا ہے؟ دھاگا. نظام الدین اولیاء محفل کے اندر ہاتھ اٹھائے, مولا یہ اس عورت کے
दुपट्टे का बाल है, जिसके बालों को, उस औरत के दुपट्टे का धागा है जिसके बालों को कभी चांद सूरज ने नहीं देखा। मौला अगर वो औरत नेक थी तो उसके दुपट्टे के धागे के सदके बारिश अता फरमा। बारिश होने लगी, दुनिया के अंदर से मुसीबतें दूर होने लगी। और मेरी माँ, कितना बड़ा खजाना तेरे अंदर छुपा हुआ है, तेरे अंदर कितनी बरकतें रब अज़्ज़ व जल ने रखी हुई है। यकीनन अगर तेरे अंदर कानून और नियम आ जाए तो यकीनन सारा माशरा सुधर सकता है। हर बाप खुशी की जिंदगी जी सकता है, हर भाई इज्जत की जिंदगी जी सकता है। बस रिक्वायरमेंट इतनी है, ए मेरी माँ तू माँ बन जा। अगर तू माँ बन जाएगी तो यकीनन बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे बातों को समझने की और आगे बातों करने की। इंशाअल्लाह ये मौजू यहाँ पर हम रोकते हैं और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस विषय के ऊपर मेरी माँ, क्या मौजू रहेगा? मेरी माँ। इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम और आगे चलेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।